تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. السلام علیکم، میں ہوں نور العین ناصر اور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں آج کے برانڈ نیو پوڈ کاسٹ میں. اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر نوشابہ حسن مراد صاحبہ. She is founder chairperson of Women Institute of Learning and Leadership. She is a graduate of Dow Medical College. She is a philanthropist, a motivational speaker, a social activist, a humanitarian, and she is always associated with spreading the teachings of Islam and learning Quran and also teaching it in some way or the other, and that's the motto for life also, to spread the words of Quran to everyone. Welcome to the studios, ma'am. Thank you so much. And Eid Mubarak. Eid Mubarak. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. And how is Eid going so far? Alhamdulillah, it's good. تو میم آپ کو آج ہم بہت خوش ہیں کہ آپ نے ٹائم نکالا اور آج آپ ہمارے پوڈ کاسٹ پہ آئی ہیں. سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گی کہ عید الفطر کی کیا فضیلت ہے، اور تھوڑا سا ریلیجس کانٹیکسٹ میں آپ، کیونکہ پورا ایک مہینہ رمضان اور اس کے بعد عید الفطر، ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس؟ عید الفطر دراصل جو ایک اسلامی تہوار ہے نا، اصل میں یہ اس دن روزہ نہیں رکھا جاتا، اور کچھ لوگ اس کو ایسے بھی ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ روزہ توڑنے کا دن ہے. مطلب روزہ رکھنا بس منع ہے نا. تو بیسیکلی until the night of the last روزہ which is a very precious night. اور ہمیں پتہ ہے کہ افسوس کے ساتھ کہ کیا کچھ غیر ضروری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ اسی رات کو کہا گیا ہے کہ اپنا ریفلیکشن، سیلف ریفلیکشن، سیلف انالیسس، اور اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی میں نے کوشش کی پورے رمضان میں وہ آپ اس کو قبول کر لیجیے اور میرے گناہوں کو معاف کر دیجیے. بڑی وہ قیمتی رات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ رات کے وہ قیمتی لمحات نصیب فرمائیں کہ ہم اتنے کانشیس ہوں کہ ان مومنٹس کو کیچ بھی کر سکیں اور ان کو کیش بھی کر سکیں. اچھا، اگر ایسا ہوگا تو انشاءاللہ جو نیکسٹ جو بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم فجر بھی پڑھتے رہے، ہم تہجد بھی پڑھتے رہے. دا بگیسٹ چیلنج ایور از آئی تھنک، اور مجھے تکلیف بھی ہو رہی ہے کہتے ہوئے کہ ہمارے اپنے ملکوں میں بھی اور ہمارے اپنے گھروں میں بھی کہ مسجدیں فجر کے وقت سے ویران ہو جاتی ہیں. تو یہ تھوڑا سا ایک کہنا چاہیے کہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے. تو میرے خیال ہے میں نے آپ کو اداس کر دیا لیکن ریفلیکشن بہت ضروری ہے. میں آپ کو تو یہ جی بالکل یہی اداس تو نہیں کیا، لیکن کانشیسنیس آپ نے وہ کی ہے، کیونکہ کل ہی چاند رات تھی اور ہم نے بھی وہ ساری چیزیں کی جن کا ذکر آپ کر رہی تھیں. مطلب مہندی لگانے گئے اور مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، گیدرنگز ہوتی ہیں، جبکہ یہ شام انعام کی شام ہے. عید کا دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے. تو ضرور مجھے مطلب مہندی لگائیے، چوڑیاں پہنیے، لیکن غیر مردوں کے ہاتھ آپ سے چھونے نہیں چاہیے. نہ میرا آپ کا ہاتھ کا سائز آئی تھنک ضروری نہیں ہے کہ وہ لے، اور یہ میں اپنے بچپن سے دیکھ رہی ہوں. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جو لوگ ہیں وہ مہندی لگانی بھی میرے خیال ہے جو مرد شروع ہو گئے، چوڑیاں پہنانا وہ تو تھا ہی. تو اس میں تھوڑی سی اویئرنیس میں چاہوں گی کہ اس پہ بات کروں، کیونکہ یہ تو الاؤڈ نہیں ہے. عید الفطر جو ہے دراصل ایک خوشی کا دن ہے، اور خوشی منانے کے بھی آداب ہیں، اور خوشی کا گھر، خوشی کے لمحات یہ منانے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی فضیلت اس کی دی ہے کہ یہ تم اس میں کھاؤ پیو اور اپنی خوشی مناؤ. اور یہ
یعنی کہ ملنے ملانے کا دن ہے, اچھے اچھے پکوان بنتے ہیں, اور ہم بہت سارے ایسے لوگ جیسے کبھی عرصے سے نہیں ملے ہوتے, ان سے بھی ہم اپنی گیٹ ٹوگیدرز پہ مل لیتے ہیں. پھر یہ کہ نماز کی بڑی فضیلت ہے, عید الفطر کی نماز کی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتایا کہ اگر خواتین بھی جائیں تو وہ بھی بہت پسند کیا گیا ہے. تو جو خواتین اگر جا سکتی ہیں تو وہ ضرور عید الفطر کی نماز میں شریک ہوں اور خطبہ سنیں. تو میرے خیال میں یہ ایک اللہ تعالیٰ, جیسا کہ آپ نے کہا, یہ انعام ہے, مومنین کو ایک انعام دیتے ہیں نا, کہ کھاؤ پیو پہنو خوش رہو اور ملو جلو. تو جو اسلامک فیسٹیوٹیز ہیں یہ ضرور خوشیوں کے ساتھ اور بہت اچھے طریقے سے بنانا چاہیے. بہت آپ نے اچھی باتیں کی, اور میرے خیال سے یہی اس کا ایسنس بھی ہے. اسی سے میں اپنا دوسرا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کمیونٹیز کو, معاشرے کو کس طرح سے بائنڈ کرتا ہے اس طرح کے فیسٹیولز, اس طرح کے تہوار, اور خاص طور پہ عید الفطر, چھوٹی عید جسے میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے, تو کس طرح سے یہ یکجہتی کو پروموٹ کرتا ہے؟ جی, ایک تو اس کا جو جرنی ہے وہ تو رمضان سے سٹارٹ ہو جاتا ہے نا, جو ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور حلال چیزوں سے بھی رکنے کا ان آورز میں روکا گیا ہے. تو بیسیکلی رمضان جو ہے وہ نیکیوں کا موسم بہار اور ہمدردی کا مہینہ ہے. تو ہمدردی اپنے آپ سے نہیں ہونی کہ ہم اتنی دیر کچھ کھا پی نہیں رہے, ہمدردی ان لوگوں سے ہونی ہے جو انڈر پریویلیجڈ ہیں, جو ہمارا سٹاف ہے. تو یعنی ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا یا ان کو کم از کم فراہم ہی کر دینا. ہماری سوسائٹی میں جا بجا نظر آتا ہے راشن یا جس طرح, اور اگر آپ ان کو بنا کے دے سکتے ہیں, اگر آپ کی وہ کیپیسٹی ہے تو ضرور وہ کریں. آپ اپنے تو بہت سے اچھے برانڈڈ کپڑے اور چپلیں, جولری اور ہر چیز کی فکر ہوتی ہے نا, اور یہ ہوتی ہے کہ نیا سے نیا ہو. تو وہ دل جو دکھے ہوئے ہیں, وہ دل جو محروم ہیں, وہ لوگ جو ابھی سوچ ہی رہے ہیں کہ میں کیسے پرووائڈ کروں اپنے گھر والوں کو اچھا, تو ان کو ہم پہلے سے ہی یاد رکھیں کہ کیا ان کے عید کے کپڑے بن گئے ہیں, اور کیا ان کی کیا کوئی ان کو دکھ پریشانی ہے. تو پریکٹیکلی انشاءاللہ یہ کریں گے نا تو ہم اپنے ضمیر کے لحاظ سے بھی مطمئن ہوں گے نا, اور ایک سکون بھی ہوگا نا. تو ایک اور بات جو میں سوچتی ہوں اور پچھلے دنوں پڑھ بھی رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں گن گن کر نہیں دیتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ تو بے حساب دیتے ہیں. ہماری میرے خیال ہے ہماری اتنا ہم ڈیزرو بھی نہیں کرتے, اللہ اپنی شان کے مطابق نوازتے ہیں. تو پھر ہم بھی نہ ایسے کریں, اور ہم یہ اللہ تعالیٰ کی جو شہنشاہی ہے, اللہ کی جو بادشاہت ہے, اللہ کی جو بے نیازی ہے, اس کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تو دینے سے اور زیادہ بھی دیتے ہیں نا. بالکل. رزق, علم, مال اور اس طرح کی اور بھی دوسری جو نعمتیں ہیں, دینے سے ہمیشہ پھیلتا ہے اور اضافہ ہوتا ہے. تو تھوڑا سا اپنے دل کو کمپیشنیٹ کر لیں اور نرمی پیدا کریں, اور جو اسپیشلی جو اطراف کے لوگ ہیں نا ان کی فکر کریں, اور کافی پہلے سے کر لیں فکر تو اچھا ہے, بجائے کہ لاسٹ ڈیز میں نا. بالکل. بہتر تو بیسٹ آپشن تو یہ ہوتا ہے رمضان سے پہلے ان کی بھی فکر کر لیں. اور اگر نہیں خدا نہ خواستہ ہو سکا تو پھر ضرور کر لیں کہ ان کو بھی پھر یہ احساس محرومی نہ. بے شک رزق کا وعدہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے کیا ہے, اور وسیلے بھی اللہ ہی بناتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہم مدد کر رہے ہیں کسی کی, لیکن در حقیقت اللہ نے ہمیں وسیلہ بنایا ہوتا ہے, اور ہم تک کس کس طریقے سے وسیلے آتے ہیں اللہ کی شان اس چیز کو وہ ہے. تو بس اب مجھے یہ بتائیے گا, میرے کافی دیر سے ذہن میں نا یہ سوال آ رہا تھا کہ میں پوچھوں آپ سے کہ بچپن کی عید اور اب کی عید میں کیا فرق دیکھتی ہیں, اور کیا یاد آتا ہے آپ کو اپنے بچپن کی عید سے؟ کوئی واقعہ ہو تو شیئر کریں. بچپن میرا بہت خوبصورت تھا,
اور والدین بھی اتنے زیادہ اچھے، بڑے فرینڈلی، اور بہت زیادہ خاندان آپس میں جڑے ہوئے تھے. مطلب میرے جو ننیال، دتیال، یعنی میری والدہ کا میکا، سسرال، ہم سب آپس میں نا ہمارے دل جڑے ہوئے تھے. تو ہمارے گھر یعنی مجھے یاد ہے کہ 50 لوگوں کا آرام سے لنچز، ڈنرز تو آرام سے ہو رہے ہوتے تھے. اور یہ نہیں کہ صرف رمضان یعنی عید کے دنوں میں، ویسے بھی سارا سال الحمدللہ اس طرح کا سلسلہ چلتا تھا. آنا جانا، پیار محبت، ایک دوسرے کو بانٹنے کے ہی سلسلے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. تو اس کے علاوہ یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ اپنے پیرنٹس کے ساتھ، ہم چھوٹے تھے، وی یوز ٹو وزٹ ایٹ لیسٹ 20 ہومز، رشتہ داروں کی پوری لسٹ چلتی تھی کہ اب ہم نکلے، ہم نے کھانا کھایا، اور جلدی بہت کھانا ہوتا تھا، اور بریانی اور کافی لوازمات چیزیں ہم بھی خود بناتی تھی، اور ہم جلدی سے لنچ کر کے اور ہم نکل جاتے تھے، اور پھر رات واپس آتے تھے. 20 گھر، یعنی نا وہ ہمارے لیے ایک نارمل چیز تھی نا. تو اتنا یعنی اتنی خوبصورت یادیں ہیں. اور پھر سیکنڈ ڈے ہمارے گھر بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، صبح بھی ہمارے گھر روز آتے تھے. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ لوگوں کے دل بہت قریب تھے، اور بہت ہی جو ہے وہ گیدرنگز ہوتی تھیں، لوگ ملتے تھے، دسترخوان وسیع تھا. کم ہو، مطلب سمپل کھانا ہو لیکن وسیع دسترخوان، جو آئے کھائے، اور کوئی ایسی بات نہیں تھی. اور آداب، بلکہ سلام کرنے کے لیے مختلف رشتہ داروں کے گھر جایا کرتے تھے. اور کیا ملتا تھا عیدی میں؟ 50 روپے یا اس سے بھی کم، لیکن ایک خوشی کا ایلیمنٹ. اب اتنے زیادہ ملتے ہیں، لیکن وہ جو ایک خوشی، ایک رونق ہے صبح جلدی اٹھنے کی، وہ ذرا میرے خیال سے کم ہو گئی ہے. تو اس پہ بھی ہم مزید بات کریں گے. اچھا، اب مجھے بتائیے، آپ خود ایک خاتون ہیں، اور خواتین کو کوکنگ کا بہت شوق ہوتا ہے، اور عید کے تہوار کے دن، عید الفطر کو خاص طور پہ کون سی ایسی ڈشز ہیں، لوازمات ہیں جو مینڈیٹری ہوتے ہیں آپ کے گھر، اور آپ کیا بہت اچھا بناتی ہیں؟ بنانا تو مجھے بہت ایکسپرٹ ہوں میں کوکنگ میں، ماشاء اللہ. تو شیر خورما ہماری اسپیشلٹی ہوتی ہے. اور کل ہی بلکہ بات ہو رہی تھی ڈائننگ ٹیبل پہ، تو میری بیٹی کہنے لگی کہ اب تو بنا ہی لیجیے گا نا. اور اسی طرح بریانی ایک ہماری بہت اسپیشل میرے ہاتھ کی پسند کی جاتی ہے. تو اس میں بھی میں نے بیٹی سے کہا، اچھا بتاؤ پھر کب کھلانا ہے تمہیں مجھے نا. تو بس امی، وہ بہت ہنس رہی تھی، کہہ لیں بس امی اب تو کر ہی دیجیے نا. تو اس طرح کا بس ہوتا ہے، بیسیکلی یہی چیزیں ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ دہی بڑے ہمارے خاص ایک اسپیشلٹی ہے، ماش کی دال کے. اور املی کی ایک چٹنی ہم خاص، ہماری فیملی ریسیپیز ہے، میٹھی چٹنی، وہ میں نے ابھی بھی بہت ساری بنائی. آپ کے آڈینس اگر جاننا چاہیں گے وہ ریسیپی تو آپ شیئر کریں گی؟ میں بالکل کروں گی، میں نے بالکل کروں گی. آئی لو دیٹ چٹنی. آپ اگر پورا مہینہ بھی اس کو کھائیں نا تو کچھ بھی نہیں آپ کے گلے کو ہوتا، کیونکہ پکائی جاتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی جتنی بھی تیاری ہے وہ آپ نے رمضان کے شروع میں کر لی تھی عید کی، کیونکہ رمضان میں کافی مطلب وہ ہیکٹک ہو جاتا ہے، پھر بھوک پیاس وہ سب چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو آپ نے عید سے پہلے ہی سوچ لیا کہ میں نے عید پہ کیا پہننا ہے. اور آج ماشاء اللہ آپ اتنی پیاری لگ رہی ہیں، یور ابایا از بیوٹیفل. تو آپ نے یہ پہلے ہی شاپنگ کر لی تھی؟ کچھ ہم ایسے بڑے ہوئے، ہماری والدہ کا نام بھی عقیلہ ہے، اور وہ ہے بھی ایک وزڈم کی پیک ہے نا. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ایک کانشیسنس بھی دی کہ بھئی رمضان کا مہینہ عبادات کا اور بازاروں میں گھومنے کا نہیں. تو عید سے، رمضان سے بہت پہلے ہم سب بہن بھائیوں کے 3 جوڑے بن کر، استری ہو کر، اور خاص طور سے میرے تو 3 تو ضرور ہوتے تھے نا کہ میں نے فرسٹ ڈے یہ پہننا ہے، سیکنڈ ڈے یہ، تھرڈ ڈے یہ. بہت پہلے سے استریاں ہو کے ہینگرز کر کے کچھ اونچی بیٹھے ہوتے تھے. کچھ چیزیں نا اندر میموری میں سیو ہو رہی ہوتی ہیں. تو کہا جاتا ہے بیٹیاں بھی وہی فالو کر رہی ہوتی ہیں جو ماؤں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو کچھ اب میں تو، میری اپنی کوئی ذاتی اتنی نہیں تیاری ہوتی، میرا اتنا نہیں وہ رہا کہ میں کچھ 6-7 سال سے کہ میں اپنے لیے کچھ خریدوں یا بناؤں.
ہاں کوئی نہ کوئی نیا جوڑا ضرور سلا ہوتا ہے اور میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں صبح یہ پہن لوں گی اور رات یہ پہن لوں گی. ایسی بات نہیں ہے کہ میرے پاس مطلب مجھے شوق نہیں ہے یا کوئی وہ نہیں ہے, اچھا لگتا ہے. لیکن اب میری زندگی کسی اور مرحلے میں الحمدللہ, میری بیٹی ہے, میرا بیٹا ہے اور میرے ماشاءاللہ 2 جو موتی ہیں, ایک میرا نواسا ہے اور ایک میری پوتی ہے. I have 2 grandchildren. ماشاءاللہ. تو they are my life. They're your whole universe in which. So I'm always, I want کہ نا ان کے کپڑے بنے ہوئے ہوں اور ان کی سب چیز ہو, اور I love doing that of course. اور بیٹی سے بھی اور بہو سے بھی بار بار ان کے لیے کرنا, مطلب پوچھنا اور کر دینا, یہ ہو جائے تو پھر بہت اچھا ہو جاتا ہے. میرے خیال سے یہی عید کی یونیکنیس بھی ہے, عید کی فیسٹیوٹی بھی ہے جو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور بالکل آپ نے شروع میں کہا کہ ہمیں یہ عید اور اس طرح کے سارے تہوار جو ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ زیادہ سیلیبریٹ کرنے چاہیے جن میں خود اتنی کیپیسٹی یا سکت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بچوں کو نئے جو کپڑے لے کے دیں. آئے دن خبروں میں ایسی افسوسناک خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ یقین کریں کہ میں تو میڈیا کے اسکول سے میرا تعلق ہے, لیکن میں وہ خبریں پڑھنے سے پہلے میں کہتی ہوں نو آئی کانٹ, بیکاز اٹ واز سو سیڈ نیوزز. تو کیا ہمیں صاحب حیثیت ہوتے ہوئے کتنا چیریٹی کو اور کتنا زکوٰۃ کے اوپر اور کیا کہیں گی آپ اس بارے میں؟ اچھا, اس میں تو میں ایک نقطہ یہ رکھنا چاہوں گی کہ کیونکہ میں یہ انڈر پریویلیجڈ اسکولز میں اور بچوں کے لیے کام کرتی رہی ہوں اور ابھی تک انوالو ہوں, تو ایک تو ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ عیدی کے انویلپس بناتے ہیں, اور اگر ہمیں انوائٹ کیا جائے تو ہم چلے بھی جاتے ہیں, ورنہ ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ اماؤنٹ ہماری طرف سے, پھر وہ ہر بچے کے انویلپ بنا کر بنا کر اور پھر وہ بچوں کو دیے جاتے ہیں. بچے بہت خوش ہوتے ہیں. اور جو دوسری آپ نے جو بات کی, ہم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ, اور میں یہ بات کو اکثر اپنے آپ کو بار بار نا ریمائنڈ بھی کراتی ہوں, ریفریش بھی کرتی ہوں کہ حدیثوں میں بتایا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ تیز ہوا سے بھی زیادہ یعنی فیاضی میں اپنے آگے بڑھ جاتے تھے. تو فیاضی ان کی بہت زیادہ ہوتی تھی. تو میں جب بھی جیسے زکوٰۃ کیلکولیشن وغیرہ کرتے ہیں نا ہم, تو زکوٰۃ کیلکولیشن کے وقت فوراً مطلب یہ دل ہوتا ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فیاضی کو یاد رکھیں. ہم تو ان کے قدموں کی خاک برابر بھی نہیں ہے نا, بالکل کچھ بھی نہیں ہے. تو لیکن یہ کہ ظاہر ہے وہ ہمارے رول ماڈل ہیں, بالکل the best human being on earth. That's true. So یہ ہے کہ میں خود کوشش کرتی ہوں, اور میں اس بات کو صرف اسی لیے بیان کر رہی ہوں کہ تاکہ ایک ترغیب کے لیے بھی کچھ باتیں اور کچھ موٹیویشن بھی ہوتی ہے, انسپریشن بھی ہوتی ہے کہ, اور میں ہر ایک سے کہہ رہی ہوں یہ بات نا, آل جینڈر irrespective of genders, irrespective of age, ہے نا, اور irrespective of status also. اس کی ایک مثال بھی میں آپ کو دوں گی. تو صدقات کے معاملے میں اپنے دل کو اور ہاتھ کو نا کھلا کرتے ہیں. بالکل. اور وہی جو میں نے بات کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو یہ ذہن میں رکھیں. سوسائٹی میں ایک مجھے کمی نظر آتی ہے, یا سوچ میں شاید کسی نے توجہ نہ دلائی ہو, کہ ہم زکوٰۃ تک محدود ہو جاتے ہیں, اس کو ذمہ داری سمجھتے ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. کچھ لوگ تو خیر وہ بھی پوری نہیں دیتے. بالکل بالکل. تو لیکن اس کے لیے بڑی وعید ہے, زکوٰۃ سے بڑھ کر اپنے ہاتھ کو کھلا رکھیں اور اپنے دل کو بھی کھول کے رکھیں. اور بے شمار NGOs, فاؤنڈیشنز, پھر آپ کے اطراف میں اگر رشتہ داروں عزیزوں میں لوگ ہیں, آپ کا اسٹاف ہے جو آپ کے لیے کام نیبرز ہیں, نیبرز ہیں جس کا آپ کو اگر پتہ چل رہا ہے اور معلوم ہے, تو پھر ان کے لیے اگر اللہ نے آپ کو اتنی وسعت دی ہے تو ضرور جو ہے نا وہ کریں. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں رمضان میں تو نوافل بھی مطلب ان کا بھی اجر بڑھ جاتا ہے, فرائض کا 70 گنا بڑھ جاتا ہے. تو یہ جو نفل صدقات ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھی پتہ نہیں کتنا زیادہ بڑھا کے ہمیں دیں گے, ہماری سوچ سے بھی زیادہ. بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, اور جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے انشاءاللہ وہ یہ بات سمجھیں گے
کہ یہ جو ایک ویری ایسپیکٹ آف چیریٹی ہے یہ نہ صرف یہ کہ سوسائٹی میں بیٹرمنٹ لے کر آتا ہے بلکہ ہمارے دل کو بھی خوشی سے بھر دیتا ہے، سیلف فلفلمنٹ اور کوئی ایک پرائڈ ہمارے اندر آ جاتی ہے. اور بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اور بہت اچھے لوگ دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں. میں تو اکثر یہ کہتی ہوں کہ اچھائی ہے تبھی دنیا چل رہی ہے. تو بالکل یہ صحیح بات ہے. اور اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے، کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ بہت ایکسپیرینس ہے اور آپ کی انٹریکشن بہت گلوبلی ہو رہی ہوتی ہے، بہت لوگوں سے آپ ملتی ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ کس طریقے سے عید الفطر کی تقریب مختلف، اگر تو آپ نے کوئی چیز آئیڈینٹیفائی کی ہے کہ دنیا میں کسی اور حصے میں کوئی مختلف سیلیبریٹ ہو رہی ہے یا آپ کے اپنے سراؤنڈنگ میں ہی کچھ لوگ اس کو مختلف طریقے سے کر رہے ہیں، اس بارے میں کوئی تھوڑا بہت آپ کا اوپینین میں چاہوں گی. تھوڑا بہت ہی میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ جب میں نے 2018 میں میں نے عید جو ہے وہ UK میں کی تھی. میرے ہسبینڈ نے کہا تھا کہ ان کی والدہ ہیں اور بہن بھائی وغیرہ ساری فیملی ادھر ہے، تو ہم UK گئے تھے. تو بس اسی طرح صبح اٹھ کے تیار ہو گئے تھے، اور وہاں پہ اسلامک فاؤنڈیشن ہے، ریسرچ کا بہت بڑا ادارہ ہے، وہاں ہم گئے تھے، عید کی نماز پڑھی. وہاں شہر بھر کے جو چیدہ لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان سے ملنا ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے تھے جن سے میں ملی، جن سے وہی میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ سالوں سے ان کو دیکھا ہی نہیں تھا. تو وہ ہو گیا. اس کے بعد ہم لوگ پھر گھر آ جاتے ہیں، اور بہن بھائی کے گھر پاس ہیں، تو ہم یہ ہوتا ہے کہ لنچ ہمارے ساتھ کر لو یا ڈنر ہماری طرف ہوگا، اس طرح کر کے سب کی فیملیز بھی ہیں. اور پھر سیکنڈ ڈے کا بھی کچھ پلان بناتے ہیں کہ کوئی آؤٹنگ ہو جائے. اتنا خوبصورت موسم بھی ہوتا ہے نا وہاں، پولیوشن فری انوائرمنٹ، تو وہ ہو جاتا ہے. کوئی پارک چلے گئے، کوئی پکنک ہو گئی. اور تھرڈ ڈے کا بھی ہم نے ایک لنچ کر لیا تھا گرینڈ نا، کہ جتنے بھی ہمارے ریلیٹیوز UK میں جو سبربس میں بھی تھے نا، ڈفرینٹ سٹیز کے آس پاس، وہ سب پھر آ گئے تھے. تو ہم لوگوں نے ساتھ مل کے جو ہے وہ بہت اچھا، وہ گرین علاقہ تھا جہاں پر ہم گئے تھے، اور وہاں پہ ہم نے بہت میری خوبصورت یادیں ہیں. That was I think one of the best Eid. مطلب ان شارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عید کی خوشیاں تب ہوتی ہیں جب آپ کے اپنے قریبی جن سے آپ پیار کرتے ہیں وہ لوگ آپ کے ساتھ ہوں، تبھی عید اور تبھی یہ سارے تہوار آپ کو خوشی دے سکتے ہیں. ادروائز یادیں جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں، لیکن وہ بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، کیونکہ بینگ مسلمس ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ جو ہے وہ پازیٹیوٹی کو دیکھنا ہے، اور وقت ہمیشہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. میرا ایک شروع سے، جب سے میں نے یہ پوڈ کاسٹ آپ کے ساتھ شروع کیا، مجھے ایک ذہن میں ایک سوال ہے. آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، آپ فلینتھروپسٹ بھی ہیں، آپ یوتھ سے بھی بہت زیادہ انٹریکٹ کرتی ہیں، ان کو موٹیویٹ کرتی ہیں. تو ان سب چیزوں کے پیچھے آپ کی موٹیویشن کیا ہے بیہائنڈ آل دس، کہ آپ اتنی ریلیونٹ ہیں ود دا یوتھ، یو سو مطلب یو ہیو اے ویری گریٹ انرجی، آئی مسٹ سے دیٹ. تو آپ کا کیا ہے، آپ کی ڈاکٹر نوشابہ حسن مراد کی موٹیویشن کیا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں، کیونکہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، اور حمد بھی اللہ کے لیے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتیں کہ انہوں نے وہ کام کر دکھایا جو کہ شاید کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا. میں یہ بات کئی دفعہ کہتی ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات تھے جنہوں نے ہمیں رب سے آشنا کروایا. رب کا تعارف انہوں نے ہی ہمیں دیا. آپ کے بعد کوئی نبی نہ آیا ہے، نہ آئے گا. تو میری موٹیویشن تو اللہ کی کتاب، جب میں نے 17 ایئر اولڈ میں نے ترجمے سے تفسیر پڑھنی شروع کی when I was entering into medical college. So I think Quran is the best thing. Or there was my mother is my inspiration on top.
لیکن جب قرآن سے میں جڑ گئی نا تو پھر اور ایسی کمپنیز جن کے ساتھ ہم انٹریکٹیو سیشنز کیا کرتے تھے, مطلب اسٹڈی سرکل. اوکے. جیسے ایک ورڈ سلیکٹ ہوتا تھا جب میں میڈیکل کالج میں تھی, تو کسی بھی اسٹوڈنٹ نے, جو لوگ پہلے سے تھے, تو وہ کہتے تھے آپ یہ ورڈس پڑھ لیں. پھر 1 to 1 ہم اسٹڈی سرکل ڈسکشن کرتے تھے, 1 to 1. Great. That was an eye opener. Many things are, but at that time مجھے لگتا ہے وہ جو ایک سفر شروع ہوا, اور آپ کو پتہ ہے علم, ہم سب کو معلوم ہے کہ علم ایک سمندر ہے. بالکل. ایک دفعہ اس کی پیاس لگ جائے تو وہ بجھتی نہیں, اور زندگی کی آخری سانس تک نہیں بجھتی, ہے نا. اللہ اس آگ کو بھڑکائے رکھے اور پیاس کو لگائے رکھے. تو کیونکہ سیکھتے تو ہم ہمیشہ سے ہیں نا, ہمیشہ ہی سیکھتے رہیں گے. تو بس یہ تھا کہ اس کے بعد پھر مجھے یہ تھا کہ اب مجھے یہ بھی پڑھنا ہے, مجھے یہ بھی پڑھنا ہے, مجھے اسلامک, میں خود سے پڑھتی چلی گئی. تو میں اللہ کی شکر گزار ہوں کہ میری جو بیس تھی نا وہ اس وقت بن گئی, اور میں نے اپنے زندگی کے بڑے فیصلے بھی اسی وقت کر لیے تھے. اور میں 20s میں تھی کہ میں نے اپنی زندگی کہاں لے کے جانی ہے اور کس طرح گزارنی ہے. تو بس یہ ارادوں کی بات ہوتی ہے, اور علم اگر دل میں جذب ہو جائے اور عمل میں ڈھل جائے, اور اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں بھی قبول کریں کہ وہ استقامت دیں, ہمیں کنسسٹنسی دیں, پرسسٹنس دیں. تو بس میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ یہی ایک بات تھی جو کہ میں نے اس علم کے سفر کو نا, اس زنجیر کو ٹوٹنے نہیں دیا. اللہ کی تعریف ہے, میری نہیں, کہ جہاں جہاں ٹوٹا, کیونکہ ظاہر ہے میری شادی ہوئی, میرے مطلب بچے, فیملی لائف, کتنی ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. میں پڑھتی بھی رہی آدھی سے زیادہ عمر, کبھی کوئی ڈگری, کبھی کوئی سرٹیفکیشن, کبھی کوئی ریکوائرمنٹس, تو وہ سب کرتی رہی. لیکن مجھے یہ تھا کہ مجھے یہ چیز سے بھی میں نے سلسلہ نہیں توڑا. مختلف استادوں سے پھر میں اسلامک سائنسز ہی میں کہتی ہوں, میڈیکل سائنسز کے ساتھ میں نے اپنی اس نالج کو برقرار رکھا, اور پڑھانا بھی بہت جلدی شروع کر دیا تھا. ماشاءاللہ. جی, تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. مطلب آپ کی بات سے میں نے یہ آخذ کیا ہے کہ علم کی شمع جو ہے وہ دل میں جگی رہے, اللہ سے یہی دعا ہے, کیونکہ جب تک وہ شمع جلتی ہے ہم انسان آگے بڑھنے کے لیے اور موٹیویٹڈ رہتے ہیں, کیونکہ ویسے بھی مایوسی کفر ہے, اور علم ہمیں جو ہے وہ مایوسی سے دور رکھتا ہے اور ایک پازیٹیو لائف کی طرف لے کے جاتا ہے. تو میں اب تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہوں گی, آپ کی جو ایجوکیشنل لائف ہے, ڈاؤ میڈیکل کالج میں آپ کا جانا, وہاں پڑھائی کرنا, اور اپنا جو آپ کا ایک یوتھفل, ایسے تو ماشاءاللہ آپ ایج از جسٹ اے نمبر, یو آر مور یوتھفل دین اینی آف دا ادر کین بی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ آپ کو ایسے ہی رکھے. لیکن یہ کہ آپ اپنی اس لائف پہ ذرا ریفلیکٹ کریں اور بتائیں کہ کیا تھا مطلب وہ ٹائم, وہ دور. awesome. میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں یعنی بتانے کے لیے نا کہ what a wonderful time I had. اور میں ایکسٹرا کریکولر میں بہت زیادہ ایکٹیو تھی, میرے پبلک ریلیشننگ میں بہت زیادہ ہوں, تو نئے اسٹوڈنٹس کو ہیلپ کرنا, اور اس طرح سے میں سینئرس کے بھی نظر میں آئی, ڈفرینٹ ایسوسیشنز میں, کریکولر ایکٹیویٹیز میں, پالیٹکس میں بھی رہی, الیکشن بھی لڑنے کا ہوا, اور وہ تو خیر پرائیویٹ لائف میں بھی میں رہی پالیٹکس میں. تو میں کس بات کو یاد کروں, مطلب اتنا زبردست گروپ, اتنا ہمارا اچھا وقت گزرا ہے, اور ہماری فیملی فرینڈشپ ہو گئی تھی. جو ہم فرینڈس تھی, ہمارا گھروں میں آنا جانا ایک دوسرے کے ساتھ, پیرنٹس اور بہن بھائی اور سب, اور بالکل they were just like family, you know. وہ فرینڈس بھی ابھی تک میری جو ہے نا اسی طرح ہے, کمبائنڈ اسٹڈی کرنا. اور کالج کا تو آپ مت پوچھیں کہ آئی مین کمینڈیبل. میں کس بات کو آپ کو بتاؤں کہ کیفے میں کبھی کبھی ہم سوچتے تھے کہ آج ہم نے جلفریزی کھانی ہے, تو وہ بھی ہماری ٹریٹ ہوتی تھی, اور وہ بہت ٹیسٹی ہوتی تھی. اور
اس کے علاوہ جو کچھ ایونٹس ہوتے تھے اس میں کافی میں ایکٹیو تھی, پارٹیسپیٹ بہت کرتی تھی. وہ تو آئی کین ٹرسٹ دیٹ. ماشاء اللہ کہ آپ ہیں ابھی تک, ماشاء اللہ یو آر سو ایکٹیو. اینڈ یہ کالج کی بات تو میرے خیال سے یہ تو ہر ایک انسان جب یہ بات کرتا ہے تو وہ اس کی آنکھیں بھر آتی ہیں اور دل خوشی سے وہ ہو جاتا ہے کہ کیا بتائیں اور کیا نہ بتائیں, بیکاز آف آل دیٹ. عیدی ملتی تھی؟ جی. اور کیا فیل کرتی تھیں جب عیدی ملتی تھی؟ کیونکہ پھر تو عیدی دینی ہی پڑتی ہے زیادہ. عیدی ملتی جب تھی تو کیا تاثرات ہوتے تھے, کیا فیل کرتی تھی؟ عیدی کا جیسے آج کل بچے انتظار ظاہر ہوتا ہے, اور پھر کاؤنٹنگ ہوتی ہے, بہن بھائی کاؤنٹ کرے تمہاری کتنی ہوئی, میری اتنی ہوئی. اور اس کے اندر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں بڑی ہوں تو بہن بھائیوں کی اگر کسی نے جلدی میں سے دے دی کہ بھائی ان بھائیوں کو بھی دے دینا, تو میں تو, لڑکیاں عام طور پہ سمپل نیچر کی ہوتی ہے نا, ہم تو فوراً دے دیں کہ بھائی یہ آپ کی ہے, آپ کی. لڑکے اس پہ شرارت کر جاتے ہیں. یہ بھی ہوتا تھا کبھی بھی, پتہ چل رہا ہے کہ بھائیوں نے جو ہے نا وہ رکھ لی, سب کی رکھ لی, کہ ہاں باقی بہن بھائیوں کی بھی رکھ لی. تو واقعی عیدی کا بڑا اٹریکشن ہوتا ہے, اور یہ پہلے سے سارا انتظام ہونا چاہیے. مجھے بھی ابھی ایک ریمائنڈر ملا ہے کہ لیٹ ہو گیا, تو مجھے یاد ہے میرے ہسبینڈ ہمیشہ نا پہلے سے لا کے رکھتے تھے کہ بھئی یہ عیدی کا ہے, جس کو بھی جو دینی ہے. اور اب تو مجھے سب سے زیادہ امیجیٹ اپنا جو میرے 6-7 لوگ ہیں, میرے مطلب میرے بیٹا بیٹی ہیں اور ان کے اسپاؤزز ہیں اور ان کے بچے ہیں, تو مجھے سب سے زیادہ بیسک انہیں کا ہوتا ہے. اور باقی آج کا پوڈ کاسٹ انتہائی انٹرسٹنگ, انتہائی سودنگ تھا, اور اتنی مزے کی باتیں ہوئیں ڈاکٹر نوشابہ حسن مراد صاحبہ کے ساتھ, اور بہترین پوائنٹس ہمیں ملے ہیں ٹو کنسیڈر ان آر لائف. ایک بس میرا جاتے جاتے ایک سوال, کیونکہ اب ہمارا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے, تو آپ یوتھ بچوں سے, جو ہماری فیوچر جنریشن ہے, جن کو ہم جین زی بھی کہتے ہیں, اور ملینیلز بھی خیر ہیں, اب ہم تو ملینیلز میں ہی آتے ہیں, لیکن جو بھی ہمارا یوتھ ہے بیسیکلی, ان کے لیے آپ کا پیغام ہے لائف کے بارے میں, اپنے گولز کے بارے میں, ایجوکیشن کے بارے میں, فیسٹیولز کو سیلیبریٹ کرنے کے بارے میں, آل ان آل. کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کا جو میسج ہوگا وہ ان کے لیے بہت یوزفل ہوگا. سو پلیز میم. جی, جیسے ہم نے پہلے بھی تھوڑی گفتگو کی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو نا خاص نوازا ہوتا ہے, نیڈس سے بھی زیادہ اللہ دے رہے ہوتے ہیں, اور لگژریز میں ہم ہوتے ہیں. تو وہ تو خیر اس میں کوئی ایسی میں سخت بات نہیں کر رہی. اللہ جمیل ہے اور اللہ جمال کو پسند کرتے ہیں, تو اپنا زینت سے رہیں, اچھی زندگی گزاریں, اچھا کھائیں پیئیں, اور جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں رزق حلال, ان سب سے مستفیض ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے. میں دل سے اس بات کو کہنا چاہتی ہوں کہ اس کو محسوس کریں اور عمل کریں کہ وہ لوگ ہمارے معاشرے میں جو کہ ڈپرائیوڈ ہیں, جو انڈر پریویلیجڈ ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ ان کے کھانے کے, ان کے دوائی کے بھی پیسے پورے نہیں ہو رہے. تو ایسے لوگوں سے جڑ جائیں, اور جو بھی لوگ آپ کو, جن پہ آپ کا دل یکسو ہوتا ہے, ان کے ساتھ جڑ جائیں اور جڑے رہیں ہمیشہ. یعنی اور دوسرا یہ کہ کچھ بھی اچھا جیسے کام آپ, ایک تو یہ پہلا قدم ہوگا نا کہ آپ ایسے لوگوں سے جڑ جائیں, چاہے وہ آرگنائزیشن ہو, بہتر تو یہ آرگنائزیشن ہو, اور آپ ان کے والنٹیئر بن جائیں, جیسے کہ ہم کرتے رہے ہمیشہ. تو اس طرح کریں. اور اس میں آپ نے بہت دل کی میری بات کہی تھی کہ انہی چیزوں میں جو سچی خوشی ملتی ہے. ہم نے ایک شارٹ بھی بنایا تھا, سچی خوشی صرف کسی کو بانٹنے میں, دینے میں ہی ملتی ہے. کسی کی کوئی تکلیف دور کرنے میں ہی ملتی ہے نا, کسی سے مسکرا کر ملنے میں, صدقہ دینے میں, یا کسی کی کوئی بھی پریشانی, کسی کی فیس پوری نہیں ہو رہی, بڑے مسئلے ہیں. تو ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ جہاں تک بات ہے, ہمارے دل دکھی تھے پچھلی دفعہ بھی عید پر, غازہ یا جہاں جہاں مسلمان پس رہے ہیں, ان کے ساتھ اتنا ظلم آئے کہ کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. ابھی وہ سلسلہ
جاری ہے. بالکل. یعنی الحمدللہ سیز فائر تو ہوا تھا لیکن ہم ریہیبلیٹیشن پلانس کو کنٹینیو کیے ہوئے ہیں. بالکل. تو اس کے تحت بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو ہم مل کے بیٹھتے بھی ہیں ہر مہینے اور کام کرتے ہیں. تو میں اپنے سننے والوں سے کہوں گی کہ پلیز ان کو نہ بھولیں. ایسا لگ رہا ہوگا کہ تھوڑی سی جیسے آگ جو ہے وہ دھیمی پڑ گئی, لیکن چونکہ مسلمان جو ہوتے ہیں ایک جست واحد کی طرح ہوتے ہیں کہ اگر ایک عضو میں بھی درد یا تکلیف ہو تو پورا جسم جو ہے بخار میں تڑپتا ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں. ہو سکتا ہے یہ تھوڑی سی میری بات سیریس سنجیدہ لگی ہو, لیکن جو ایک درد دل ہے نا وہ بہت ضروری ہے. ایک ہم اللہ سے ایک درد دل کا سوال. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نوشابہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے بھی کچھ پل نکالے اور آپ آئیں اور اتنی آپ نے جو ہے وہ دل کو چھو جانے والی باتیں کریں, اور اسی پہ ہم اپنے پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں. خوشیاں بانٹیں, اپنی خوشی میں لوگوں کو یاد رکھیں, اچھا کریں, انشاءاللہ آپ کے ساتھ اچھا ہوگا. عید مبارک. میں آپ سے وداع لیتی ہوں. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں ضرور حاضر ہوں گے کسی اور گیسٹ کے ساتھ. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم.